السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بے پناہ عنایات ہیں۔ اللہ کی بے شمار اور انگد نعمتوں میں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم پر روزہ اس لیے فرض کی گئی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ رمضان جسمانی تطہیر اور پاکیزگی کا بھی مہینہ ہے۔ اسلام برابری کا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں اگر سحری اور افطاری کے دوران کھانے پینے میں اعتدال کیا جائے تو بندہ خود بخود صحت مند اور توانا رہتا ہے، لیکن اگر سحری اور افطاری میں اعتدال اور میانہ رویے کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو بہت ساری مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا کہ افطاری کے دوران چٹ پٹ ہر چیز ہڑپ کرنے سے بہت سے لوگ تبخیر، معدہ اور پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مرغن کھانے، تلی ہوئی اشیاء اور کولڈ ڈرنکس پینے سے رمضان میں روزے رکھنے کے باوجود وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری میں متوازن غذا کا شامل ہونا ضروری ہے۔ سحری اور افطاری میں پھل، سبزیاں، دودھ، گوشت مناسب مقدار میں شامل ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہی نہیں۔ روزہ کے لیے سحری سنت ہے۔ سحری کے بغیر روزہ رکھنا روزے کی افادیت کو گھٹا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر کہا کہ سحری لازمی کیا کرو۔ سحری نہ کھانے سے بندہ جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر جسم کے سارے افعال پر بھی پڑتا ہے۔ بغیر سحری کا ہی روزہ رکھنے والے حضرات ساری کمی افطاری کے وقت پوری کرتے ہیں۔ جو کچھ سامنے آئے اسے ہڑپ کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ سارا وقت ڈکارتے رہتے ہیں۔ گیس اور تبخیر معدہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ اہتمام سے سحری کرے۔ سحری میں مرغن غذا کھانے سے پرہیز کرے۔ دہی اور لسی کا استعمال بھی مفید ہے۔ سحری میں سلاد اور سبزی کا استعمال بھی صحت کے لیے بہتر ہے۔ سحری میں کسی قسم کی کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کافی لینے سے بھی معدے میں تیزابیت پیدا ہو سکتی ہے۔ مزید برا، سحری کے دوران زیادہ نمکین چیزوں مثلاً اچار اور مسالہ دار اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سحری کے لیے اٹھتے ہی 2-3 گلاس پانی پی لے اور اس کے بعد کھانا کھائے۔ سحری کرتے ہی فوراً سو جانا مضر صحت ہے۔ سحری کے بعد کچھ دیر انتظار کرے، ہلکی سی واک کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نماز کے لیے مسجد جائے اور اس کے بعد آرام کر سکتے ہیں۔ افطاری میں بھی اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ افطاری میں خواہ مخواہ کے نام و نہاد انرجی ڈرنک سے پرہیز کریں۔ اس کے بجائے گھر میں بنائی ہوئی شکر شربت، شربت روح افزا، سکنجین، شربت تخم ملنگا، کچی لسی کا استعمال کرے۔ بہت زیادہ پکوڑے اور سموسے کھانے سے معدے پر اضافی بوجھ پڑ جاتا ہے، بھوک مر جاتی ہے اور قبض کی جان لیوا تکلیف سے پالا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے افطاری میں مرغن غذاؤں، کولڈ ڈرنکس، زیادہ نمکین چیزوں سے پرہیز کرے۔ نمک کا زیادہ استعمال عمر گھٹاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر اور بہت سی دوسری امراض کا باعث بنتا ہے۔ آج کل افطاریوں میں اتنا کچھ ہوتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کھائے اور کیا چھوڑے۔ کھاتے ہوئے اعتدال کو پیش نظر رکھے۔ کھجور سے افطاری سنت بھی ہے اور جسم کے لیے فائدہ مند۔ اس سے جسم کو قوت ملتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ 2-3 کھجور کے ساتھ شربت تخم ملنگا یا فالسی کا شربت جسم کو فوری توانائی مہیا کرتا ہے۔ افطاری میں پھلوں اور ان کے جوس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ انرجی اور کولڈ ڈرنک سے مکمل طور پر پرہیز کرے۔ مرغن غذاؤں کے ساتھ بہت زیادہ میٹھی چیزوں مثلاً کیک، پیسٹریوں، مٹھائیوں اور حلوہ جات کا کم سے کم استعمال کرے۔ رمضان المبارک کے آغاز سے مختلف قسم کی مریض پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ روزے سے ہماری بیماری تو متاثر نہیں ہوگی؟ بہت سی میڈیکل تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ روزہ روح کے ساتھ جسم کے لیے بھی ایک زبردست ریفریش کورس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے جسم کو آرام اور سکون ملتا ہے۔ جسم کے تمام اعضاء سسٹم، خاص کر معدہ، جگر اور خون کی نالیاں بیجا کھانوں کے بوجھ سے کچھ دیر کے آزاد ہو جاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ایک پادری کا کہنا ہے کہ مجھے اسلام میں رمضان المبارک کے روزوں کے فلسفے نے بہت متاثر کیا۔ بہت سے لوگ اس خوف کے پیش نظر روزے نہیں رکھتے کہ روزے کے سبب یا روزے کے حالت میں کہیں مریض کا غلبہ یا پیچیدگی پیدا نہ ہو جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ جدید میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ روزہ دار کے جسم میں دوسرے افراد
کی نسبت قوت مدافعت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور پھر دورانی روزہ اندرونی اعضاء کی کارکردگی میں کمی واقع ہونے کے باعث انہیں آرام مل جاتا ہے، اور بعد ازاں آرام یہ اعضاء تازہ دم مستعد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان اعضاء کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا عام سبب یہ ہے کہ وینٹل آرگنز کو تقویت ملتی ہے۔ روزے کی اس مسلمہ افادیت کو غیر مسلم ڈاکٹرز نے بھی تسلیم کیا ہے، بلکہ اہل مغرب مختلف امراض کے علاج میں روزہ رکھوا کر کامیاب علاج کرنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر ڈی جیت کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنا امراض کی روک تھام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر جوزف کا کہنا ہے کہ روزے سے ظاہر و باطن کی غلاظتیں دور ہو جاتی ہے، یعنی روزہ جسمانی و روحانی خرابیوں کو دافع ہے۔ روزہ بسیار خوری سے بچاتا ہے، جس سے معدے و جگر کا عمل درست ہوتا ہے۔ مریضوں کے 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم میں عام بیماریوں مثلا کھانسی، نزلہ زکام، خارش، ڈائریا، پیٹ درد، جسم میں درد، جوڑوں کے درد، کبھی کبھار بلڈ پریشر، چکر، متلی اور خے وغیرہ کی علامات اور بیماریوں کے مریض شامل ہے۔ ایسے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ روزے رکھنے کے ساتھ انہیں اپنی دوا کی مقدار اور خوراک کا تعین اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ دوائی کی پہلی خوراک افطاری کے فوراً بعد لے، دوسری خوراک تراویح نماز پڑھنے کے بعد رات سونے سے پہلے لے لیں، اور تیسری خوراک صبح سحری کے بعد لے لیں۔ ایسے مریضوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے ان کے امراض کے علامات میں کمی ہوگی۔ دوسری قسم میں وہ مریض شامل ہے جو پرانی بیماریوں مثلا شوگر، بلڈ پریشر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، السر اور دماغی امراض وغیرہ میں مبتلا ہے۔ ایسے مریض بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے طریقے سے سحری کرے۔ سحری میں کھانے کے علاوہ پانی اور شربت وغیرہ کا ٹھیک ٹھاک استعمال کرے، کیونکہ روزہ رکھنے سے شوگر میں کمی اور جسم میں پانی کی کمی درپیش ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خاطر خواہ پانی کا ذخیرہ پیٹ میں رکھا جائے۔ شوگر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی دوا کا مقدار متعین کر سکتے ہیں۔ جو مریض دوا دن میں 3 مرتبہ لیتے ہیں، وہ دوا کو افطاری کے فوراً بعد رات سوتے وقت اور سحری کے وقت لے سکتے ہیں۔ شوگر شکری کے وہ مریض جو علاج کے لیے انسولین استعمال کرتے ہیں، انہیں گلوکوز کنٹرول رکھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ انسولین استعمال کرنے والے سحری کے وقت انسولین کی مقدار کم کر کے خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ کر دینے کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور پھر افطاری کے وقت غیر محتاط کھانا بسیار خوری بھی خون بھی گلوکوز کی زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کی آمد مریض اور معالج دونوں کے لیے خون میں گلوکوز کی کمی سے خوف ہوتی ہے، لیکن طبی جدید نظریہ یہ ہے مایوس ہرگز نہ ہو، کیونکہ روزے مریض اور معالج کے لیے مشکلات یا کسی قسم کی دشواری پیدا نہیں کرتے، بلکہ روزہ دار مریض کا شوگر لیول نارمل ہو جاتا ہے، جبکہ ایسے اشخاص روزہ دار نہ ہو ان کا شوگر لیول اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم میں وہ مریض شامل ہے جو خطرناک جان لیوا موذی امراض میں مبتلا ہے۔ ان میں کینسر، شوگر، فالج، گردوں کی ناکامی وغیرہ شامل ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے ویسے بھی روزہ رکھنا ممکن نہیں۔ یہ روزہ نہ رکھ کے کسی روزے دار کا روزہ افطاری کرانے کے لیے یا کسی غریب کی مدد کرنے کے واسطے یہ روزہ کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ روحانی اور جسمانی فائدوں کا علاوہ ذہنی و نفسیاتی امراض کے علاج کے لیے بھی روزے رکھنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے آدمی برے خیالات سے دور رہتا ہے، ذہنی پراگندہ نہیں ہوتا، فکر، ڈپریشن اور خواہ مخواہ کی پریشانیوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ تغذیۃ النفس بھی کرتا ہے۔ ماہ سیام میں نماز تراویح میں خشوع وضو اور دھیان سے کلام اللہ سننے سے ذہنی سکون اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ تہجد کے لیے یا پھر سحری کرنے کے غرض سے جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ وہ اپنی نیند پوری کر چکا ہوتا ہے، تازہ دم بیدار ہوتا ہے، اور پھر اس وقت آکسیجن وافر مقدار میں میسر ہوتی ہے جو ذہن کو تازگی اور تقویت دیتی ہے، اور پھر سحری کا لینے کے پورے انہماک سے نماز، تلاوت یا تسبیحات میں لگ جائے تو اس وقت اس عبادت
عبادت میں لذت کا احساس ہوگا اور مذہب میں لگاؤ بڑھتا جائے گا۔ اس کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ جب وہ بیدار ہوا تو اس وقت اس کا دماغ ہر قسم کے دباؤ یا بوجھ سے آزاد تھا، اور پھر اس تازگی کی حالت میں وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور اس غیر ضروری باتوں پر سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس طرح اس کی دماغ کیفیت معتدل ہوتی چلی جاتی ہے اور مختلف قسم کی ذہنی اور نفسیاتی الجھنیں اس کو پریشان نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی قسم کی نفسیاتی اور ذہنی الجھن کا شکار ہے تو ادب و آداب کی رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، خشوع و وضو کے ساتھ نماز تراویح ادا کرے، ذہنی و ابدی سکون کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹس میں مجھے ضرور بتا دیجیے۔ میرے اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔